بیرونی حملہ اور درسی کتب۔ ہماری درسی کتابوں میں بر صغیر پر حملہ آور ہونے والی شخصیات کی تصویر کشی خلاف حقیقت اور رومانوی اور بعض اوقات تعصب پر مبنی انداز میں کی جاتی ہے۔ ان حملہ آوروں کو خواہ وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان، مخصوص سماجی اور تاریخی سیاق و سباق میں رکھ کر اس کے بارے میں رائے زنی نہیں کی جاتی، اور نہ ان کے فتوحات کے پس مشت موجودہ حقیقی اسباب و اغراض کو ہی زیر بحث لایا جاتا ہے، بلکہ انہیں قابل تعریف و تقلید عظیم شخصیات کے روپ میں ہی پیش کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے۔ انہیں ہیرو بنایا جاتا ہے، پھر ان پر مبنی اسلامی تاریخی ناول تخلیق ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن سیریز چلتے ہیں۔ ان نام نہاد عظیم شخصیات نے فتوحات کے شوق میں برصغیر اور بالخصوص ان کے جغرافیائی دروازے صوبہ پنجاب کے عوام کی سماجی زندگی کو کس طرح تہس نہس کیا، ان کی خوشحال بستیوں کی کس طرح اینٹ سینٹ بجائی، قتل و غارت، لوٹ مار کے صدیوں پر پھیلے ہوئے اس سلسلے نے کس طرح ان کی ترقی کرتی ہوئی تہذیب کو بار بار ختم کیا، بار بار مہذب کھیتی باڑی کرتے ہوئے، فن اور ادب کے تخلیق کرتے ہوئے، شہر اور قصبے تعمیر کرتے ہوئے پنجاب کے لوگوں کو جنگلوں کی طرف دھکیل کر پسماندہ زندگی گزارنے یا پہاڑوں اور صحراؤں میں گلہ بانی کرنے پر مجبور کر دیا، اس کے بارے میں ہماری درسی کتب کا مصنف خاموش ہے۔ ان حملہ آوروں میں سے بقول ہماری درسی کتب کے مصنف کی آندھی کی طرح آئے اور بگولے کی طرح چلے گئے، اور کچھ مقامی آبادیوں نے صدیوں کی ارکریزی سے تعمیر کیا اور ملبے کا ڈھیر کر کے جو کچھ خوبصورتی انہوں نے تخلیق کی تھی اسے تباہ کر کے، جو کچھ اندوختہ انہوں نے پس انداز کیا تھا اسے بجز چھین کر یہ لوگ وسط ایشیا کو چلتے بنے، اور پیچھے کھوپڑیوں کے مینار، لاشوں کے ڈھیر، جلتی ہوئی بستیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ پنجابی عوام کی وہ مثالی جدوجہد جو انہوں نے حملہ آوروں کے خلاف کی، اب تک ہماری درسی کتب کی زینت نہیں بن سکی۔ نہ مقامی آبادی کے کسی مرد جرری کو ہیرو تسلیم کیا، نہ ان حملہ آوروں مخالف جدوجہد ہی اس قابل سمجھی کہ اسے اگلی نسلوں تک پہنچایا جائے۔ غیر ملکی حملہ آور لٹیرے ہیرو بنا کر ہمارے سر تھونپ دیے گئے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ درسی کتابیں لکھنے والوں کا تعلق حملہ آوروں کی نسل سے تھا، اور اس نسل پر دوست پرستانہ سوچ سے متاثر رہے۔ برصغیر میں حملہ آور حکمرانوں کے دربار میں موجود تھی، یہ سوچ ہر مقامی چیز کو پست، گھٹیا اور ذلیل قرار دیتی رہی، اور باہر کے اشیاء کو اعلیٰ، افضل و اشرف گردانتی ہے۔ اپنے آپ کو سربلند کرنے کے لیے مقامی آبادی کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا کہ وہ باہر سے رشتہ جوڑیں۔ اسی سوچ نے مقامی آبادی کے ایک حصے کو احساس کمتری پیدا کر دیا، اور اچھی بھلی مقامی برادریوں کو اپنا ماخذن اور جڑیں بیرون ملک تلاش کرنے لگیں۔ آرائیوں نے اپنے آپ کو آرائی بتا کر عرب سے رشتہ جوڑ دیا، اوان اون بن محمد کے اولاد بن گئے، کیانی ایرانی ہونے کا دعویٰ کرنے لگے، اور کئی لوگ دولت حاصل کرنے کے بعد راتوں رات سید کہلوانے لگے۔ حملہ آوروں کے ہیرو بننے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بھائی بند صدیوں تک برصغیر میں تخت و تاج کے وارث رہے۔ چونکہ سماجی ترقی کرنے کے خواہش مند لوگوں کا ایک حصہ صاحب اقتدار لوگوں کے آگے پیچھے پھرتا تھا، تو ان کا تعلق اپنے لیے باعث فخر تصور کرتا، اور اس لیے مقامی آبادی کے اس حصے نے ولایت سے آئی ہوئی ہر چیز کو تقدس کا روپ دیا۔ سلاطین دہلی کے دور اور عہد مغلیہ میں ولایت کا مطلب ایران اور ترکستان تھا۔ انگریزوں کے آنے کے بعد اس کا لفظ کا مطلب یورپ ٹھہرا۔ باہر سے آنے والوں کے ساتھ تعلق قابل عزت سمجھا جانے لگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ برصغیر میں بیرون ملک سے آنے والے مسلمانوں کی مقامی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں نمک کے برابر تھی۔ کوئی مردم شماری کی کسی رپورٹ کے مطابق غیر مقامی مسلمانوں کا علیحدہ شمار نہیں ملتا، تاہم 1915 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سیشن میں مظہر الحق نے صدارتی خطبے میں کہا کہ وہ مسلمان جو غیر ہندوستانی آباء و اجداد سے اپنا نسب و نسب ملاتے ہیں وہ صرف 80 لاکھ ہیں۔ 1915 میں ہندوستان کی کل آبادی 7 کروڑ تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں کا تناسب کیا تھا۔ غیر مقامی برادریوں کے مسلمان ان لوگوں کی اولاد تھے جو حملہ آوروں کے ہمراہ آئے تھے یا بعد میں بلائے گئے تھے تاکہ سول یا فوجی افسر شاہی کے طور پر کام آ سکے۔ اس کے لیے حملہ آوروں کی تعریف کرنا اس کے لیے ضروری تھا کہ انہی کے اولاد تھے۔ دربار سے متعلق کاثالیسی مراعات حاصل کرنے والوں کے لیے اس کی مدح و ثنا کرنا، انہیں آسمان پر چڑھانا ضروری تھا۔ سو ہر حملہ آور ہمارا ہیرو بنا دیا گیا، خواہ وہ سکندر ہو یا چنگیز خان، تیمور ہو یا بابر یا احمد شاہ ابدالی۔ سکندر کا نام تو ہمارے لوگوں میں اتنا متعارف ہوا کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں میں سب سے مقبول غیر مسلم عظیم انسان کا رتبہ اختیار کر گیا۔ کلاسیکی فارسی شاعروں نے خضر و سکندر کے قصے یاد کیے، اور ان قصوں سے تلمیحات کا وسیع سلسلہ جس طرح سے نکلا، اس سے سکندر کا نام مسلمانوں میں معروف نام کے طور پر استعمال ہونے لگا۔
یونان کا یہ حملہ آور اس طرح ایک گھریلو نام کے طور پر مقبول ہوا کہ جیسے وہ بھی مسلمانوں کا کوئی پیغمبر ہو۔ چنگیز کی غارت گری جو کہ مقابلتاً نہیں تھی، اس کا نشانہ ارد گرد کے مسلمان ملک تھے جہاں سے بر صغیر کے حکمران خود آئے تھے، اس لیے اس کا نام زیادہ مقبولیت تو حاصل نہ کر سکا، تاہم کچھ نہ کچھ پذیرائی اس کو بھی حاصل ہوئی۔ کوئی نہ کوئی آدمی مل ہی جاتا ہے جس کا نام اس کے والدین چنگیز رکھنے کی کوئی خرابی محسوس نہ کی۔ یہ تو تھے غیر مسلم فاتحین جو مقبول بنا دیے گئے۔ جہاں تک مسلمان فاتحین کا تعلق ان کی طرح تو ہماری درسی کتب کے مصنفین کا رویہ بالکل تعصب جانبداری پر مبنی ہوتا ہے۔ حملہ آور مسلمانوں کا ہونا اس لیے اس کے تمام غیبوں کی پردہ پوشی کرنے، ان کی قتل و غارت گری سے صرف نظر کرنے اور کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ یہ حقیقت فراموش کر دی جاتی ہے کہ ان حملہ آوروں کی زندگی میں مذہب فی الحقیقت کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اکثر و بیشتر کی ذاتی زندگی میں بھی کسی میں موجود نہ تھا۔ مذہب کا تعلق بر صغیر پر حملہ کرنے یا اس پر حکومت کرنے سے نہیں تھا۔ مسلمان ہونے سے زیادہ یہ حملہ آور حکمران وسط ایشیائی، ترک، افغان یا ایرانی تہذیب و ثقافت سے متاثر تھے۔ ان پر وسط ایشیا کی ثقافت کی گہری چھاپ تھی جو اسلام سے قطعاً لگا نہیں رکھتی تھی۔ ان کا رہن سہن، ان کی ذاتی عادات، ان کا اشغال، ان کا جنگ لڑنے کا طریقہ اور ان کا مفتوحہ علاقوں سے سلوک، سب کچھ اس مخصوص ثقافت سے متاثر تو نہ تھا، نہ کہ اسلام سے۔ یہ لوگ اکثر بیشتر نام کے مسلمان تھے یا کبھی کبھار اسلام کو اپنی کارروائیوں کے جواز کے لیے بعینہ اس طرح استعمال کرتے جیسے عصر حاضر مسلمان ڈکٹیٹر کرتے ہیں۔ یہ حملہ آور مسلمان حکمرانوں اور مسلمانوں کی آبادیوں کے خلاف ایسے ہی جنگ لڑتے، انہیں غلام بناتے، قتل کرتے اور غیر مسلموں کے ساتھ کرتے۔ ان کا بنیادی مقصد فتوحات کے ذریعے زر و جواہر، غلام اور کنیز حاصل کرنا یا اپنی سلطنت پھیلانا تھا۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے وہ کسی مذہب، فرقے یا عقیدت کے لوگوں کے ساتھ خصوصی برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ اسلام کے اصل مبلغ صوفیہ۔ کیا پنجاب میں اسلام حملہ آوروں کے ذریعے پھیلا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے نہیں ہوا۔ بر صغیر ہو یا پنجاب، یہاں کا اسلام پھیلاؤ بنیادی طور پر ان صوفیہ کرام کا مضمون منت ہے جو مذہب، ذات پات اور نسلی تعصب کے مخالف تھے، انسان دوستی کا پرچار کرتے تھے۔ ان صوفیہ کا اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا یہاں کے عوام کے ساتھ تھا اور درباروں اور بادشاہ سے تعلق کو اپنے لیے حرام قرار دیتے تھے۔ ان میں سے جو باہر سے آئے تھے وہ مقامی آبادیوں میں اتنا رچ بس گئے کہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان کا لباس، خوراک، زبان، ہر چیز مقامی تھی۔ پنجابی زبان ہو یا سندھی، اس کے بڑے ادیب ان زبانوں کو ترقی دینے اور ان میں لکھنے کے وقار کو وجہ افتخار سمجھتے تھے۔ سمجھنے والے یہی صوفی تھے۔ انہوں نے ہر ایک اس شے کو ترک کر دیا جس کا تعلق دربار سے ہو۔ زبان بھی انہی میں شامل تھی، اس لیے انہوں نے یہاں کے عوام میں رہ کر دھرتی کی سچی اور گہری محبت کی۔ ان کا قبلہ کعبہ سبھی کچھ خط اراض تھا۔ حاجی لوگ مکے نوں جاندے، اساں جانا تخت ہزارے، جت ول یار اوتے ول کعبہ، بھاویں کھول کتاباں چارے، میں کیوں کر جاواں کعبے نوں، دل اُچے تخت ہزارے نوں، لوکی سجدہ کردے کعبے نوں، ساڈا سجدہ یار پیارے نوں، اسی عشق دی جنگی وچ مور بلیندا، سانوں قبلہ تے کعبہ سونے یار دسیندا۔ ان صوفیہ نے نہ صرف تبلیغ اسلام کی بلکہ اس ظلم و بربریت پر مبنی وسطی ایشیائی ثقافت کی نفی بھی کی جسے حملہ آور ساتھ لائے تھے۔ وہ ظلم کو برا سمجھتے تھے، قتل و غارت، لوٹ مار کے خلاف تھے۔ شیخ محمد اکرم کے بقول پاکستان و ہند میں اسلام زیادہ تر صوفیہ کرام نے پھیلایا، لیکن ان کا مطمع نظر اور طریقہ کار حاضر کے مشیزیوں اور مبلغوں سے مختلف تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو فقط غیر مسلموں میں اشاعت اسلام کے لیے وقف نہ کر رکھا تھا بلکہ تبدیلی مذہب سوائے بعض اسماعیلیوں اور سہروردیوں کے شاعرین کا مقصد اولین ہی تھا۔ ان کے دروازے پر ہر ایک کے لیے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب، کھلے تھے۔ ان کا کام ہر ایک میں بلا کسی تفریق و اشارت کے ہدایت تھا۔ ایک ہندو کی قبول اسلام سے انہیں جتنی خوشی ہوتی تھی شاعری سے زیادہ ایک مسلمان کے ترک گناہ سے ہوتی۔ اسلام نہ تو محمد بن قاسم کی تلوار سے پھیلا، نہ ہی محمود غزنوی کی یلغار سے۔ اس بات کا ثبوت شیخ محمد اکرم کے اس خیال سے ملتا ہے جس کا اظہار اسی کی کتاب میں وہ کرتے ہیں کہ بحثیت مجموعی یہ کہنا صحیح ہے کہ فتح سندھ سے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی آمد تک اشاعت اسلام کی رفتار اس سرزمین میں بڑی سست رہی، مگر اس کے بعد یک مستعدی اور جوش و خروش کا اظہار ہوا کہ پچھلی سست رفتاری کی بہت جلد تلافی ہو گئی۔